جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پاکستان جو ہے نا بس پاکستان ہے، واٹ اے کنٹری۔ گانا تھا جی 804 گانا، 804 کا جو گانا گایا تھا ملکوں نے، جیل ڈیالہ قیدی نمبر 804 ہوئے، وہ کسی بندے نے گا دی اسلام آباد میں۔ فراز خان صاحب ہیں، پرچہ ہو گیا نا، اندازہ لاؤ تسی اندازہ لا لینا تھا کہ اس گانے کے اوپر پرچہ کر دیا۔ خوف اور خوف کی جو حالت ہے نا وہ عجیب و غریب ہے۔ اچھا مجھے یہ بالکل اب سمجھ نہیں آنی شروع ہو گئی، جو آ رہی ہے سوالیہ نشان ہے کہ یہ واقعی یہ اوپر سے یہ جو یہ جو ہیں ان کے سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کی ہدایات ہیں کہ 804 کا گانا نہ لگے، عمران خان کا ذکر نہ ہو، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے اس کا آپ کو خیال نہیں ہے، یہ یقین نہیں آتا۔ اور یہ مریم وغیرہ کروا رہے ہیں، شہباز شریف وغیرہ کروا رہے ہیں، جو کوئی بھی یہ کروا رہے ہیں نا، آپ حیرت انگیز ہے۔ اس کی جو لائنیں ہیں نا، جو ایف آئی آر کی جو لائنیں ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں کہ یہ اس کے گانے سے جو ہے انتشار پھیل رہا ہے، اشتعال آتا ہے لوگوں میں، لوگوں کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس گانے سے، اور ادارے کا جو ہے نا وہ عزت بحال نہیں ہوتی، عزت خراب ہوتی ادارے کی۔ یہ ان کا اپنا حساب کتاب ہے سر۔ قسم سے یقین کریں، لمائے سانہ لیا نا، یہ سانہ اس چیز کی علامت ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، کہ دماغ نہیں کام کر رہا کہ ان لوگوں کو کون عقلیں دیتا ہے، کون ان لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ ایک گانا جس میں کوئی بندہ اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہے ایک قیدی کے ساتھ، اس سے بھی ان کو پرابلم، قیدی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن 804 عمران خان کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے، اڈیالہ جیل عمران خان کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ ایک چیز بار بار کر رہا ہوں، دیکھیں عمران دشمنی اور پاکستان دشمنی جو ہے نا، اس کو اگر آپ الگ الگ کر دیں گے نا تو شاید چیزیں آسان ہو جائیں گی، لیکن پرابلم یہ آ جاتی ہے، بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے مفادات اور ان کے مفادات عمران خان کے مفادات پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کے مفادات پاکستان کے خلاف ہیں۔ اس بات پہ جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے، ہمارے یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ جا کس طرف رہے ہیں، آپ نے جانا کہاں ہے۔ بہرحال ویری سیڈ۔ اچھا جی، ایک خبر آئی کہ نورس اٹلانٹک نام کی کوئی ایئر لائن ہے، وہ اس کو پاکستان میں اسلام آباد وہ آیا کرے گی، کہاں سے آیا کرے گی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ پاکستان آیا کرے گی، اس کو لائسنس دیا جائے گا۔ اب نورس ایئر لائن دیکھیں، مجھے ایک دوست نے فون کیا، اس نے بتایا جی کہ نورس ایئر لائن ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے۔ میں نے کہا یار یہ کون سی ایئر لائن ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی، میرے کو ہاتھ پلے نہیں آ رہا تھا، تو تھوڑی سی ڈیٹیل کرنے کے بعد پتہ لگی ہے کہ ایک لو بجٹ ایئر لائن ہے، ناروے کی لو بجٹ ایئر لائن ہے، یہ وہاں پہ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا بحال یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ایئر لائنیں ہیں، اب ان کے رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم باہر سے ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، غیر ممالک سے اوورسیز سے ہمیں بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور بڑے روٹ مل رہے ہیں، بڑی چیزیں مل رہی ہیں۔ پاکستان کا سٹینڈرڈ جو ہے نا بڑے برے طریقے سے گرا، بالکل گر کے زیرو پہ آ گیا پاکستان کا سٹینڈرڈ، بالکل زیرو پہ۔ یعنی یہاں کہاں پہ ورجن اٹلانٹک تھی، امریکن ایئر لائنز تھیں، قطری تھی، مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز ہیں، اب ہمیں اپنا ملک کے جہاز جو ایئر لائن ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کے، بلکہ مفت میں دی انہوں نے اس کو، اپنا عسکری ادارے کے ذیلی ادارے کو انہوں نے جو دی ہے، اس کے بعد اب یہ نورس ایئر لائن ہے، یہ پاکستان میں یہ آ کے کام کرے گی۔ بہرحال جی لو بجٹ ایئر لائن ہے، اب پاکستان میں یہ آ کے پیسہ بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، کیا کیا کریں گے، یہ تو اب آنے والی باتیں، آنے والے ٹائم پتہ لگے گا۔ اسی طرح کا جو اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے انہوں نے جو کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام انہوں نے کیا جی 1.1 ارب روپے کی انہوں نے ٹکٹیں منگائی ہیں اسلام آباد، صرف راولپنڈی شہر میں 1.1 ارب روپے کی ٹکٹیں جاری کر دی ہیں، چلان کیے ہیں لوگوں کے۔ یہ اکانومی بوسٹ ہو رہی ہے، نورس آ رہی ہے، 1 ارب روپے کے ٹکٹیں لگ رہی ہیں اسلام آباد کے شہریوں کو۔ یہ 2025 ایک سال کے اندر انہوں نے اکٹھا کر لیا جی، 2025 میں۔ یہ ان کی یہ صورتحال ہے، اور یہ ان کا اکانومی کو لے کے چلنا ہے، اکانومی کو اس طرح لے کے چلیں گے۔ اچھا جی، اقرار صاحب نے نا بار بار بات ہو رہی ہے، اقرار صاحب نے ایک چیز کی کہ میں عہدہ بھی نہیں لوں گا اور مشاورت سے فیصلے کروں گا۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے، جب آپ کو عہدہ نہیں ہوگا تو کس حیثیت سے آپ مشاورت کے فیصلے کریں گے؟ آپ وہاں گاڈ فادر بنیں گے، باقی آپ کے ارد گرد سارے بچے جمہوری ہوں گے، یہ کیا قسم کو سیٹ اپ ہے؟ لیکن مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، اس لیے میں نے کرنا بناسب سمجھی کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا
اور سب سے ذرا کمیونٹی جو مجھے اس بندے کی نظر آ رہی ہے نا اقرار الحسن کی، وہ یہ ہے کہ اپنا ہر جگہ اپنے بچے کی قسمیں اٹھا رہا ہے. خدا کے بندے بچے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، مجھے اپنے بچے کی قسم، مجھے اپنے بچے کی قسم، مجھے فلاں کی قسم. یعنی اتنا بغیرتی اور ڈیسپریٹ شخص ہوا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی گفتگو، اس کا بول چال، اس کی باتیں. عمران خان ایک بومر ہے، یعنی کس طرح آپ کو ایکسپلین کریں. یقین کریں یہ بغیرتی اس لیول کی ہے کہ آپ کو سمجھانے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے کہ میں کس طرح اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ بھائی جان یہ بغیرتی جو ہے بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی یہ لیول ہی کچھ اور ہے. اس بغیرتی کے بھی لیول ہوتے ہیں نا سر، کوئی یہ ان کا تو لیول ہی کوئی نہیں، بغیرتی کا بھی کوئی لیول نہیں. اچھا اسلام آباد میں خطاب کیا، سہیل افریدی صاحب آئے اسلام آباد بار میں، اور ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اور اس کے باوجود یہ وہاں پہ پہنچے ہیں اسلام آباد بار میں. اور اسلام آباد بار میں پہنچ کے انہوں نے خطاب کیا ہے. اس خطاب کے درمیان آپ نے ان کی لائٹیں بند کر دی ہیں. یہ اسٹریٹ موومنٹ کا جو انہوں نے پلان بنایا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اب لوگوں کو اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جڑتے جانا چاہیے. سہیل افریدی نے جس جرت کا مظاہرہ کیا ہے پچھلے عرصے میں، اور یہ کراچی بھی جا رہے ہیں، اور یہ جو موومنٹ ہے یہ عمران خان سٹائل ہے. یہ عمران خان کا طریقہ کار ہے، عمران خان کا انداز ہے کہ پہلے اس کو بلڈ اپ کرنا، اور یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور اس بلڈ اپ میں میری ایک بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے، پہلے بھی ہم بار بار کرتے ہیں، کہ برسٹر گوہر جیسے جو لوگ ہیں، جو پارٹی کی قیادت ہے، جو مفت میں زبردستی کے بنے بیٹھے ہیں، اور الیکشن کمیشن میں ان کا نام بھی نہیں ہے کہیں بھی لسٹ میں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ اب تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں. یہاں بھی ہو جائیں، پاکستان بھی ہو جائیں، اوورسیز میں بھی ہو جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ منگل کو علیمہ بی بی کی پھر دوبارہ سے ملاقات ہے. اور ابھی جو اس وقت جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ شاید علیمہ بی بی کو آج کل میں گرفتار کیا جائے گا. تو اس سے اگر دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ علیمہ بی بی کم از کم ایک دو مہینے کے لیے تو ان کو اندر رکھیں گے یہ کم از کم. تو اس کے لحاظ سے یہ آخری کال ہے. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور جو بھی حالات و واقعات اوورسیز کے آپ نے دیکھا ہے کہ لندن میں جو بندے پروٹیسٹ میں جاتے تھے، جو ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، آگ لگانے کی کوشش بھی کی. اچھا آگ لگانے کی کوشش سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ محیط پیرزادہ صاحب کے گھر میں جو آگ لگی ہے وہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ بڑی ریلیونٹ اس لیے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسی طرح قسم کی آگ لگانے کی کوشش جو ہے وہ ڈرانے کے لیے وہ شہزاد اکبر صاحب کے گھر پہ بھی اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور اس سے ملتی جلتی اٹیمپٹ جو ہے محیط پیرزادہ صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اب حقیقت کیا ہے؟ اچھا ایسی صورتحال میں ایک بڑی عجیب چیز اور کریٹ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ نہ بھی ہونا، اگر حادثاتی بھی ہونا، تو جو لوگ ٹارگٹ ہے، جن کو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے آفیسز میں بیٹھ کے پریس بریفنگ میں بیٹھ کے جن کی تصاویر چلائے، ان کو دہشت گرد قرار دے، اور جن کو اپنے ملکوں میں 5 سال 10 سال 35 40 سال کی سزائیں دے دی جائیں، ان کے گھروں میں اگر حادثہ بھی اگر ہوگا نا تو بچے یہی سمجھیں گے، ان کے بچے، ان کے جو عزیز و اقارب وہ یہی سمجھیں گے یہ کروایا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے، یہ بڑی ہی تشویشناک ہے. ہوتا یہ ہے کہ نارمل حالات میں اگر اس قسم کے حادثات ہوں آپ کے ساتھ تو آپ کا خوف ہراساں تو ہوتا ہے، لیکن اس کا لیول یہ ڈفرینٹ قسم کا لیول میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ جس طرح آپ اٹیمپٹ کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کی، بچوں کو ہراساں کرنے کی، گھر والوں کو، لوگوں کو، لکھیں اسی طرح سے لوگ نکل کے باہر آتے ہیں. اسی طرح سے نئے سننے والے آپ کو مل جائیں گے، اور نئے ویڈیو بنانے والے آپ کو مل رہے ہیں. اگر محیط پیرزادہ، شہزاد اکبر وغیرہ کے ساتھ اگر آپ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں گے تو پھر اور بہت سے لوگ ہیں. میری اس وقت میری نظر میں 3-4 بندے ایسے ہیں جن کو آپ لوگ شاید نہیں جانتے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی ویڈیوز پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ یہ سلسلہ، یہ چین ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. یہ سلسلہ بات کرنے کا، تنقید کرنے کا ختم نہیں ہوگا. اب جیل اڈیالہ کے اوپر کیس کر لیں یا آپ اس قسم کی بھونڈی حرکتیں کریں، اس سے عمران خان تو رہے گا. عمران خان تو کہیں نہیں جا رہا، عمران خان تو ہے. اب آپ اس کو مہینے کے لیے بند کر دیں، 10 کے لیے، 3 کے لیے، 4 کے لیے، یہ دس از ارریلیونٹ ناؤ. ریلیونٹ چیز جو یہ ہے کہ آپ کا ٹائم از اوور، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا، آپ لوگوں کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہوا. اور بہرحال جی واپس آتا ہوں ادھر منگل کے لیے. علیمہ بی بی کی جو پروٹیسٹ ہے اس کی طرف آپ کو بڑھنا ہے. وہاں پہ انہوں نے 10,000 کی کال دی ہے. میرا خیال 10 سے زیادہ ہی آ سکتے ہیں. وہاں سے اگر پنڈی سے ہی اگر جو بندے نکلے وہ نکلیں، گردن نوا کے نکلیں، تو وہی 10,000 کے قریب بن جاتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. احتجاج بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اوورسیز پاکستانی یہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنے ای میلز کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے.
اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور جو کام جو ہے وہ آپ گراؤنڈ پہ احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور ہم یہاں پہ اوورسیز جو ہے دونوں طریقے سے کام کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ کل دوبارہ سے ایمبیسی کے سامنے احتجاج ISF کی کال ہے، وہاں پہ بھی ہم جائیں گے، وہ ایک احتجاج ہوگا، پاکستان میں احتجاج ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں یورپ میں جو ای میلز کا سلسلہ، سگنیچرز کا سلسلہ، پٹیشن کا، اس کو پلیز کرتے جائیں۔ وہ کچھ نہیں لگتا، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، اس کو آپ کریں، اس کو کریں۔ وہ آپ کا ایک جو ہے نا اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ کام کرو، پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں سے نتائج نکالنے شروع کر دیں گے۔ بہرحال یہ نتیجہ انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا، اور یہ نکلے گا اس رجیم کے خاتمے پہ۔ تحریک انصاف کی، عمران خان کی، اوورسیز کی، تمام لوگوں کی جو سٹرگل ہے وہ ہے عوام کے ووٹ کے چوری کے خلاف۔ عوام کا جو ووٹ چوری کیا، آپریشن رجیم چینج کیا، ان تمام چیزوں کے خلاف۔ انٹرنیشنل خبریں بے شمار ہیں، اوور کم کر جاتے، لیکن ہمارا اپنا فوکس سیدھا رہنا چاہیے اور لوگوں کو باہر نکلنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس وقت مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔